قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، انسان اپنے طور پر یا دنیاوی سوچ رکھتے ہوئے جو اس کے ذہن میں کامیابی کا تصور ہے کہ کامیاب کون ہے، تو ہر انسان اپنے پاس جو کامیابی ہے اس کامیابی کو بنیاد بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے. ہر انسان مثال کے طور پر اب ایک تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، اس کے پاس مال ہے، تجارت بہترین انداز سے چل رہی ہے، تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا بھی ہے تو اس کو جو ہے پر ہو جاتا ہے، جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے، لیول کر لیتا ہے، زندگی جو ہے آسانی سے گزر رہی ہے، نفع ہی نفع ہے. تو یہ تاجر سمجھتا ہے، بزنس مین سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. ایک انسان سمجھتا ہے کہ پیسے کم صحیح لیکن صحت جو چیز ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو بڑھاپے میں بغیر کسی بیماری کے رب العالمین زندگی دے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. ایک انسان اپنے ہنر کو لے کر، اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کام کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک مدرس، ایک ٹیچر اپنے جو ہے ٹیچنگ میں کامیاب ہو کر وہ سمجھتا ہے وہ کامیاب انسان ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اپنی جو ہے ڈاکٹریٹ کے حساب سے، اپنی ڈگری کے حساب سے، اپنی صلاحیتوں کے حساب سے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے دوائیاں دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں شفا رکھا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں. حضرات، یہ دنیاوی سوچ ہے. قرآن سے ہم پوچھیں گے کہ کامیاب کون ہے؟ رب العالمین دو لفظ میں ہمیں جواب دیتا ہے. لوگوں، یہ جو کامیابی ہے وقتی کامیابی ہے. یہ کامیابی ایک نہ ایک دن یا ایک نہ ایک وقت جا کر ختم ہونے والی ہے. حتمی کامیابی نہیں، اصل کامیابی جو قرآن کہتا ہے، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جواب دیتے ہیں. کن لوگوں سے کہا فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار، جو انسان کون کامیاب ہے؟ سوال جواب رب العالمین قرآن میں دے رہے. کہا فمن زحزح عن النار، جس کے جسم کو جہنم کا ایندھن بننے سے روک لیا جائے. قیامت کے روز جس کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ سے دے دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، اللہ کے غیظ و غضب سے دور کر دیا جائے، اللہ کی ناراضگی سے وہ بچ جائے. اور یہی نہیں، صرف بچنا نہیں، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اللہ کی ناراضگی، جہنم سے دوری، اور اس کے بعد جنت میں داخلہ دے دیا جانا. اللہ کہتا ہے، جو ساری کامیابیوں کو پیدا کرنے والا کہتا ہے اے لوگو یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے کہ تم قیامت کے روز جب تمہارے فیصلے ہوتے ہوں گے، کیا نام اعمال بٹ رہے ہوں گے، کسی کو جو ہے سیدھے ہاتھ سے، کسی کو جو ہے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے، تو کہا کامیاب وہ ہوگا جس کے نام اعمال سیدھے سے ہاتھ سے دے دیے جائے، وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے. کہا ایسا انسان کامیاب ہے. حضرات، یہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ یہ کامیابی سب سے جو ضروری چیز ہے، آپ لوگوں کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت 97 نمبر والی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین صاف طور پر کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى. سبحان اللہ، قرآن میں دیکھیے صرف اللہ رب العالمین نے مردوں کا ذکر کیا ہے،
تو علماء نے لکھا ہے جب مرد حضرات کا ذکر کرتا ہے رب العالمین تو عورتیں اپنے آپ داخل ہیں. کیوں؟ مرد کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جب ایمان لانے کی بات آتی ہے، جب اللہ پر بھروسہ کی بات آتی ہے، جب سجدوں کی بات آتی ہے، جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے، جب نیکی کرنے کی بات آتی ہے، رب العالمین صرف مردوں کو مخاطب نہیں کرتا. کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہا تم میں کا مرد ہو یا عورت، اے انسانوں تم میں مرد ہو یا عورت، دو کوالٹی ہونی چاہیے، صرف دو کوالٹی ہونی چاہیے. دو کوالٹی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ایمان کے بغیر تمہاری زندگی میں اللہ کی قسم ساری دنیا کی نیکیاں ہو، رب العالمین اس کے جو نیکیوں کو قبول نہیں کرتا. کوئی ضرورت نہیں. آپ کے پاس توحید ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر بھروسہ ہو. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرما رہے تھے. کیوں؟ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجور تھے، کھجور کے کچھ ٹکڑے تھے. سارے صحابہ کو دیکھ رہے. یہاں عثمان ابن عفان اپنے اونٹنیاں اللہ کے راہ پر خرچہ کر رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے کوئی جو ہے مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اتنی زیادہ جو ہے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ابو بکر شرما رہے ہیں کہ کھجوریں ان اونٹنیوں کے سامنے، ان بڑے بڑے جو ہے لدے ہوئے صدقات کے سامنے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ان کے کھجوروں کو لے کر جو سارا مال ہوتا ہے صدقے کا اس پر اچھال کر کہتے اللہ کی قسم آج سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے میرے دوست ابو بکر ہیں. کیوں؟ واللہ یہ وہ ان کے ان کی ایمان کی مضبوطی. کیا کیے انہوں نے؟ گھر میں جا کر پوچھا بتاؤ گھر میں کچھ ہے؟ کہا نہیں، صرف آج یہ کھانا ہے، اگر یہ دے دیں گے تو میں بھی بھوکی رہنا ہے، بچے بھی بھوکے رہنا ہے. لاؤ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، حقیقی کامیابی حاصل کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے. لاؤ. وہ کھجور لے گئے اور صدقہ کر دیے. اللہ کے نبی نے پورے مال میں ان کھجوروں کو پھینک کر کہا آج سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے کون؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو لہذا یہ ایمان من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اللہ کی قسم لوگوں مسلمانوں، قرآن اور حدیث کے ایک ایک لائن پر ایک ایک حرف کو تم پڑھ کر دیکھو. رب العالمین ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول کرنے کے لیے بھی ایمان شرط رکھی ہے. ایمان شرط رکھی ہے. سبحان اللہ. ایک انسان تھا، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ایک بڑا نام ہم سنتے تھے، ایک بڑا نام سنتے تھے جاہلیت میں. وہ ہر خیر میں آگے بڑھ رہا تھا، یتیم کی یتیمی کو دور کرنے کی، بیواؤں کو جو ہے سہارا دینے کی، مجبوروں کو کھلانے کی، جو ہے ہر نیکی میں آگے بڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی وہ کفر کی حالت میں مر گیا، ایمان نہیں لایا. اللہ کے نبی پوری نیکیاں دنیا کے کیا، کیا اسے وہ نیکیاں فائدہ پہنچائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس نے کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ کو یاد نہیں کیا. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی؟ اللہ کے بندو، ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا تھے. جب تک زندہ تھے کس لیے زندہ تھے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے بھتیجے کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے. ہر تانے کو اپنے اوپر لیتے، ہر تانے کو فیس کرتے. کیوں؟ ان کا بھتیجا ناراض نہ ہو، ان کا جو ہے بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. ایمان نہیں لائے، کیا ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ جنت دے دی؟ اللہ کے بندوں نہیں، کہا رب العالمین انہیں بھی جہنم، ہمیشہ رہنے والی جہنم میں ڈال دیں گے. ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں، تم اپنی صحت سے زیادہ، اللہ کی قسم تم اپنے مالوں سے زیادہ، تم اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی پراپرٹی سے زیادہ تم اپنے دلوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو. واللہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن آئے گا، واللہ وہ ہم دیکھ رہے آ گیا ہے
کہ ایک انسان یصبح مؤمنا صبح ایمان کی حالت میں کر رہا ہوگا، جو شام ہوتے ہوتے رات ہوتے ہوتے ویمسی کافرا، رات ہوتے ہوتے زبان سے کچھ کہہ دیا ہوگا، ہاتھ سے کچھ کر دیا ہوگا، پیر سے کہیں چل گیا ہوگا تو اس سے کچھ کفریہ کلمات سرزد ہو گئے ہوں گے، وہ رات ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ ایسے وقت ہم لوگ ایسی غفلت میں ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے جو ہے قرآن گھروں میں ہیں لیکن دھول سے اٹے ہوئے ہیں، ہمارے جو ہے ہمارے ہاتھ صدقہ و خیرات کے لیے آگے نہیں بڑھتے، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے بغیر یاد رکھو مسلمانوں اللہ کی قسم اللہ کی جنت نہیں پا سکتے۔ اس آیت میں پہلی شرط یہی رکھی من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ایمان لانا چاہیے، اور ایمان بھی کیسا؟ کھجور چٹا دیے، عبداللہ فاطمہ حفصہ رکھ دیے، اس کے بعد پوری زندگی خبروں کا طواف، پوری زندگی ہاتھ میں دھاگے، پوری زندگی اپنے گھر میں پٹکریاں ناریلیں لگا دیے، پاؤں میں دھاگے، یہ باندھ لیے ایمان ہے؟ نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کیسے ایمان لانا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے آئینے کی طرح زندگی صحابہ کی ہمارے سامنے رکھ دی۔ لوگوں جنت چاہتے ہو تو یہ جنتی لوگ ہیں، یہ صحابہ یہ نبی جنتی لوگ ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اور بتاؤ کہیں صحابی نے ایک صحابی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دربار کو چھوڑ کر ہاتھ میں دھاگا باندھا ہو، جو ہے درخت کے جو ہے پتے لٹکائے ہو، جو ہے دہلیز پر پٹکریاں لٹکائی ہو، تعویذ لٹکائے، ایک مثال اللہ کی قسم نہیں دے سکتے۔ جب وہ لوگ یہ ساری چیزیں نہیں کر کے اللہ نے کہا ان جیسا ایمان لاؤ تو وہ جنتی ہے، تو ہم بھی جنت کو جا سکتے ہیں، ہم بھی جنت کو جا سکتے ہیں۔ تو کہا سب سے پہلے ایمان مضبوطی کے ساتھ، یقین اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، شفا دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹا ہے۔ آج جب مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ میں دوسروں کی بات، اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ اس کا ستارہ مضبوط نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا ستارہ مضبوط نہیں۔ گویا یہ اللہ کو چھوڑ کر ان مخلوقات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور اگر آگے بڑھ کر بات کرے، کہتے کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، شفا مل گئی۔ اللہ کے بندو، یہ ڈاکٹر، یہ ٹیبلٹ، یہ دوائیاں، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے لوگ اسباب ہیں۔ ہمارا ایمان مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان، ہمارا دل اللہ سے جڑ کر ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے اللہ نے مجھے شفا دی فلاں کے ذریعے، اللہ نے اسے سبب بنایا جو مسبب الاسباب ہے۔ ایسے ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے واللہ آج ہم غیروں سے کیا اپنے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں، اپنے سائے سے ڈر رہے، چہ جائے کہ اب حکومت کافر ہو، جو یہودی ہو، وہ ہمیں ڈرائیں گے ہی۔ سبحان اللہ، یہ لوگ جو کامیاب تھے صحابہ کی جماعت، وہ یہی چیز کو لے کر کامیاب تھے کہ ان کی زندگی میں جو ان کے سینے میں جو دل دھڑکتا تھا، اس دل میں اللہ پر ایمان مضبوط تھا، پورا یقین تھا، اسباب اپناتے تھے، لیکن آخری فیصلہ اللہ کے لیے انتظار کرتے تھے، اللہ کے فیصلوں پر انتظار کرتے تھے۔ اور ہوتا بھی یہی تھا، 313 بھی ہوتے، اللہ کے نبی سجدے میں دعا کرتے، آسمان سے فرشتے تلواریں لے کر آ جاتے تھے۔ حضرات یاد رکھیں، پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ دوسری شرط یہ کہ ایمان کے بعد، اچھا کوئی ایمان لا لیا، دل سے مضبوط اقرار کر لیا سب کچھ، کہا گھر میں بیٹھ گئے، کہا نہیں، عمل کرنا ہے۔ اب قرآن پڑھ کر دیکھیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قرآن پڑھتے جائیں ایمان کے بعد،
जन्नत पाने की या आखिरत पाने की या कामयाब होने की जो दूसरी शर्त रखी है वो नेकियां हैं, वो अमल है, वो सजदे है, वो अल्लाह के लिए जो है खड़े होना है, वो अल्लाह के राह में सदका करना है, वो अल्लाह के लिए सच बोलना है, अल्लाह के कलाम को खोल कर पढ़ना है, अमल है। और ईमान की जो तारीफ भी यही की गई, अल ईमान हुवा कौलुम बिल लिसान व अमलुम बिल जवारिह, कि एक इंसान जबान से कौलुम बिल लिसान, कि इंसान ईमान की बात ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से कहे और उसके बाद दिल से उस ईमान को इकरार करे, वो अमलुम बिल जवारिह, और उसका जो है लाजिमी नतीजा ये होता है कि अल्लाह पर ईमान के बाद जब सुबह में ठंडी है, हैया अला सलाह की आवाज़ान, हैया अला सलाह की आवाज कानों में पड़ती है, लोग छोड़कर बिस्तर नमाज के लिए आए, ये ईमान है, ये ईमान है, ये नेकी है। तो कहा जो मर्द हो या औरत अल्लाह पर ईमान लाने वाली हो, अल्लाह पर ईमान लाने वाला हो, कहा उसके साथ नेकियां भी करने वाला हो। अल्लाह अकबर। दो शर्त लगाए, दो इनामात की अल्लाह ने बात की, कहा फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। ए लोगों, मैं अल्लाह वादा करता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बेहतरीन जिंदगी अता करूँगा। लोग कहते हैं दीन में या आलिम कोर्स में या कुरान पढ़ने वाले लोग उनके लिए कमाई का जरिया नहीं होता। यहाँ कुरान में अल्लाह कहता है लोगों दीन से जुड़ जाओ, रिज़्क़ की कुंजियां मेरे पास है, मैं तुम्हें दूंगा। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कई तफसीर की है कि हयातन तय्यिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर अच्छी जिंदगी देने की बात कर रहा है, तो क्या मतलब है? अच्छी जिंदगी किसी को देना ये क्या मतलब है? सबसे पहले कहा रब्बुल आलमीन उसे अपनी जिंदगी में नेकी की तौफीक दे देते हैं कि ये सबसे बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक तौहीद परत की जिंदगी में ये हो कि वो इंसान रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला हो जाए। क्यों? इसी इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से आखिरत में नेमतें देने वाला है। इसी सजदों की वजह से, इन्हीं नेकियों, इन्हीं इताअतों की वजह से रब्बुल आलमीन आखिरत में फैसले करने वाला है। कहा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रा बराबर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में नेकी की होगी, रब्बुल आलमीन उसका बदला देगा। ज़र्रा बराबर भी गलती की होगी, रब्बुल आलमीन अपने अदल व इंसाफ से उसकी सजा जरूर देगा। कहा अमल की तौफीक दे देता है। हदीस में क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर रब्बुल आलमीन किसी बंदे से, दुनिया लोगों से, बंदे से खुश होता है तो याद रखो रब्बुल आलमीन उसे दुनिया नहीं देता, रब्बुल आलमीन उसके लिए आखिरत की नेमतें या आखिरत के अमाल आसान कर देता है। रब्बुल आलमीन जिससे खुश होता है वल्लाही दुनिया अल्लाह के नजदीक कोई कीमत ही नहीं। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर या जो है बऊगा, जिसे मक्खी कहते, मक्खी के पर के बराबर भी होती। अल्लाह की कसम अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी नहीं देता। अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं। मतलब जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो रब्बुल आलमीन नमाजों की तौफीक दे देता है, 10 रुपये से ही 5 रुपये सदका की तौफीक दे देता है। बीमार ही सही अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथों में कुरान दे देता है। बीमार ही सही अपने आप को दूसरों के लिए मदद करने की तौफीक दे देता है। अपने माँ बाप के सामने अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक दे देता है। रिश्तेदारों के दिल को जीतने वाला बना देता है। रब्बुल आलमीन जब खुश होता है आखिरत की हर नेमतें रब्बुल आलमीन उसके लिए आसान कर देते हैं। ये की तफसीर कहा फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, कि अगर किसी की जिंदगी में ईमान के बाद नेकियां हो समझो ये अर्श वाले की तरफ से नेमत है। रब्बुल आलमीन उसके लिए, कुछ लोग होते हैं, बाज़ लोगों ने मुझे इतना कहा कि हम लोग कभी ऐसा होता है, अल्लाह के नेक बंदे कहा कि कभी ऐसा होता है कि हम लोग कभी किसी जगह से देर से आए, 1-2 बज गए, डर होता है कि कहीं रात में नमाज छूट न जाए गहरी नींद की वजह से।
کہتے ہیں اذان کے بالکل اذان کے وقت مچھر کاٹ دیا، جس کی وجہ سے نیند اڑ گئی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ لوگوں خوش نہ ہو جاؤ، اور سبحان اللہ، کیا وہ انسان جو 5 بجے اللہ کے لیے ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے چلتے ہوئے آ کر مسجد میں نماز پڑھے، وہ انسان اس کے برابر ہو سکتا ہے جو انسان 10 بجے اٹھے اللہ کو چھوڑ کر، جس کے کان میں شیطان پیشاب کرے، جس کے گردنوں پر شیطان گھاٹ باندھے، جس کے جسم کو شیطان اپنے لیے بیت الخلا بنا دے؟ کیا وہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم، زمین اور آسمان کا جو فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، ناممکن ہے۔ دیکھیے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم دنیا داری میں خاص طور پر اللہ کی جو کامیابی لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس جو کامیابی ہے، اسے چھوڑ کر ہم دنیا میں کیسے مشغول ہیں۔ ایک بندہ آفس کو جانے کے لیے 8 یا 9 بجے 10 یا 15 الارم رکھتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اٹھاؤ، کیوں باس اپنا جو ہے بڑا ہے وہ ناراض ہو جائے گا، رزق جو حاصل کر رہے ہیں وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ 5 وقت جو ہے صبح میں اذان دی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، جب اللہ کہتا ہے لوگوں ایمان کے بعد عمل ہے، تو آج ہمارا عمل کہاں پہنچا ہوا ہے، ہمارا عمل کس پوزیشن پر ہے؟ 5 بجے ہم الارم نہیں رکھتے، وہی الارم 8 بجے بجتی ہے، پریشان ہو کر رزق نہ چلا جائے، ہم سے جو ہے ہمارے بڑے ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہمیں رزق کو رزاق کو چھوڑ کر اب اس دنیا میں رزق کو تلاش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے رب دے بھی رہا ہے تو برکتیں چھن کے دے رہا ہے۔ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، لیکن ان پیسوں کو شوگر کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، بی پی کی وجہ سے ہم ان نعمتوں کو کھا نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہی بے برکتی ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ کے لیے تم اللہ کے لیے عمل کرنا شروع کر دو۔ رب العالمین کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں بہترین زندگی دیں گے، صحت والی زندگی دیں گے، حلال رزق دیں گے، ہم تمہیں جو ہے فرما بردار اولاد سے نوازیں گے، ہم تمہیں رات میں سکون کی نیند دیں گے، ہم تمہیں صبح میں اٹھنے کے بعد تمہارے جسم اور تمہارے دل کی حفاظت کریں گے۔ سب کچھ اللہ کے پاس۔ اللہ کے بندو، تم اللہ کے ہو کر دیکھو اللہ رب العالمین کیسے مدد نازل کرتا ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر سارے دنیا کے دروازے پر کھٹکھٹاتے ہیں، رب العالمین کی مدد کیسے نصیب ہوگی؟ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، رب العالمین اسے اچھی زندگی دیں گے۔ صرف اس دنیا کی حد تک 60 سال 70 سال چلے 100 سال، امام ابن القیم نے کہا نہیں، 3 مرحلے انسان اپنی زندگی میں 3 مرحلے گزارتا ہے۔ سب سے پہلے دنیاوی زندگی، یہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے برزخی زندگی۔ یہ برزخی زندگی کب ہوتی ہے؟ قبر میں دفنانے کے بعد، مرنے کے بعد سے بندہ جب تک قیامت تک اٹھایا نہیں جاتا ہے، برزخی زندگی ہے۔ یہ برزخی زندگی ہے۔ کہا ابن القیم سبحان اللہ واللہ، لوگو عمل کر لو، لوگو اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، قبر میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ قبر میں ایک چھوٹی جو ہے بند جو ہے کوٹھری ہوگی جہاں پر کوئی نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہاری حفاظت کریں گے، بہترین زندگی قبر میں بھی عطا کریں گے۔ اور سبحان اللہ، ایک تیسری زندگی وہ دار القرار یعنی آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ابن القیم نے کہا رب العالمین 2 کوالٹی اگر جس کے اندر پیدا ہو جائے، ایمان کی مضبوطی اور سجدے، عمل، ہمیشہ عمل، کہا رب العالمین تینوں زندگی کے حالتیں میں رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔
دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قبر میں بھی، اور جب تک اٹھائے نہیں جاتے تب تک بھی، اور اس کے بعد جب آخرت کی زندگی ہوگی رب العالمین اس وقت بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، تو ہمیں اپنے اوپر ایمان رکھنے والا مسلمان بنائے رکھنا، ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا مسلمان بنائے رکھنا۔ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے ہمیں بے نیاز نہ کرنا۔ اے اللہ تیری توحید ہمارے دل میں بسائے رکھنا، مرتے دم تک تیرے سامنے سجدہ کرنے والا مسلمان بنائے رکھنا۔ اے اللہ جب موت آئے تجھ پر ایمان ہو، ہماری زبانوں پر تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین اگر ہمارے والدین زندہ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اچھے عمل کے ساتھ رب العالمین ان کی زندگی میں لمبی اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے، لمبی زندگی ہم پر اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو عطا فرمائے۔ اگر ہمارے والدین انتقال کر گئے ہوں، رب العالمین کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں انہیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ان کی نیکیوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ ہمارے اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے نواز دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں رب العالمین رزق کے دروازے انہیں کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب الحليم۔